ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نذیر لغاری اور آپ کی خدمت میں میں نے جو چیز پیش کرنی ہے، جو ایک مسئلہ درپیش ہے بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے اس علاقے کے لوگوں کو جہاں پر رسول الرسائل کی بہت کمی ہے اور قدرت کے بے بہا خزانے موجود ہیں۔ بلوچستان تو ویسے بھی قدرت کے خزانوں سے مالا مال ہے، اور ہمارے پاس کتنا سونا ہے، کتنا تانبا ہے، کتنا آئل اینڈ گیس ہے، کتنی بہت سی اور چیزیں ہیں، لیکن ہمارے پاس ان چیزوں کی اونرشپ تو ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی اونرشپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم بلوچ لوگوں کا یا بلوچستان کے لوگوں کا دکھ سمجھنے اور اسے حل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، آپ دو راستے ہیں۔ ایک ڈیرہ بگٹی سے اگر آپ جاتے ہیں تو پھر ڈیرہ بگٹی سے آپ چلیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کوہلو ملے گا۔ کوہلو کے آگے ایک طرف کو سبی ہے اور ایک طرف کو ہنائی ہے۔ پھر آگے سے آپ جائیں گے تو آپ کو جوب کا علاقہ ملے گا اور زیارت کا علاقہ ملے گا، دکی کا علاقہ ملے گا۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ شیرانی کے پہاڑ آتے ہیں، اور شیرانی کے سرسبز اور شاداب پہاڑوں اور یہ پہاڑ بہت بلند ہیں، 10,000 فٹ ان کی بلندی ہے۔ ان پہاڑوں پر جنگلات ہیں، اور جنگلات چلغوزے اور زیتون کے جنگلات ہیں، اور یہاں پر لوگوں کا گزر بسر بھی اسی پر ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ بیچارے خلیجی ریاستوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کمائی کرتے ہیں اور گھروں کو بھیجتے ہیں، اور دوسرا بڑا ذریعہ روزگار جو ہے یہاں کا انہیں چلغوزے کے درختوں سے حاصل ہونے والے چلغوزے اور یہاں سے جو زیتون حاصل ہوتا ہے اس کو لوگ اس سے ان کی معیشت چلتی ہے، ان سے ان کا روزگار ہوتا ہے۔ اور حکومت جو ہے ایسا کوئی وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے، یعنی کوئی بازار تک نہیں ہے۔ شیران میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بازار نہیں ہے جس کو کہنا چاہیے کہ یہاں سے جا کر لوگ سودا صرف لیں گے، یا کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی مارکیٹ ہو یا جا کر کوئی لوگ وہاں سے کوئی سہولت حاصل کریں۔ تو یہ ہے وہاں کی صورتحال۔ اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ظاہر ڈیرہ غازی خان سے آپ چلیں گدائی اور سخی سرور، اور سخی سرور سے آگے گردو کے موڑ، جو اب جاپان نے ایک شاندار ایک ایسا عجوبہ روزگار راستہ بنایا ہے کہ جس میں اسٹیل کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور سڑک کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ایک یونیک قسم کا راستہ بنایا جو فورٹ منٹو پہنچتا ہے۔ فورٹ منٹو سے آگے جاتے ہیں تو پھر وہی دکی اور بارکھاں کا علاقہ، اور بارکھاں سے لورا لئی، اور لورا لئی سے آگے جو ہے یوب کا اور شیرانی کا علاقہ آتا ہے۔ تو یہ ان دو راستوں سے، یا پھر کوئٹہ کے راستے سے آتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے ہوتے ہوئے آئیں گے۔ زیارت کا راستہ بھی وہاں سے پڑتا ہے۔ تو ایک طرف زیارت ہے، برسہ سبز و شاداب ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ یوب کے، اور یوب سے آگے جو ہیں یہ ساتھ ہی ملے ہوئے شیرانی کے جنگلات ہیں اور بلند و بالا پہاڑ ہیں۔ یہاں پر ہزاروں ایکڑ زمین کے اوپر یہ قدرت کے آپ کے لیے تحائف رکھے ہوئے ہیں، جو چلغوزے کی صورت میں اور زیتون کی صورت میں آپ کو ملتے ہیں، اور یہاں لوگوں کا روزگار ہے۔ بدقسمتی سے 12 مئی کو یہاں پر آگ لگتی ہے اور ان جنگلات میں آگ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آواز تک نہیں سنائی دیتی ہے۔ لوگ اس پر بات تک نہیں کر ہوتے ہیں، خبریں نہیں چل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کہیں کسی ہمارے دوسرے علاقوں میں آگ لگے، یا جیسے دامن کوہ میں کبھی آگ لگتی ہے، خود میں نے لگی ہوئی دیکھی ہے، اسلام آباد میں دامن کوہ میں آگ لگی ہوئی، اس پر قابو پا لیا جاتا ہے، اور جگہوں پر بھی آگ ہوتی ہے تو اس کو قابو پا لیا جاتا ہے۔ لیکن بلوچستان کے معاملے میں ہم نے جو سرد مہری دیکھی ہے وہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جو مختلف ذمہ دار ادارے ہیں، یعنی ہمارا جو صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ادارہ ہے یا فیڈرل ادارہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، انہوں نے ڈیزاسٹر کو مینیج نہیں کیا ہے۔ یعنی فوٹیج سوشل میڈیا پر ایسے دیکھی گئی ہیں جس میں یہ دیکھا ہے کہ وہ گئے تو ہیں مدد کرنے کے لیے، لیکن وہ سڑک پر بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے ہیں، لیکن پیچھے پس منظر میں جو ہے وہ درختوں کے جلنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا ہے۔ پھر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، ہم نے وہ فوٹیج دیکھی ہیں جہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کریں۔ آگ کے شعلے جو ہیں وہ پہاڑ 10,000 فٹ بلند پہاڑ کے بلندی پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے دھواں ہے اور آگ ہے، اور پہاڑوں پر جو ہے آگ پھیلی ہوئی ہے۔ اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، اور یہ مناظر مسلسل آج 11واں 12واں روز ہے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کو قابو پانے کی کوششیں کی گئی ہیں، حکومت کی طرف سے 2 ہیلی کاپٹر جو دیے گئے ہیں، یہاں پر ایف سی نے کچھ کارروائیاں کی، کور کمانڈر کی سربراہی میں فوج آئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے چیف منسٹر بھی آئے ہیں،
لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آنے نہ آنے سے قطع نظر آگ پر قابو پایا گیا یا نہیں قابو پایا گیا، تو ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔ تو یہ 12 دنوں کی یہ کارروائی ہے، تو ابھی تک نہیں۔ ایران کی طرف سے ایک جہاز جو ہے وہ آگ بجھانے کی کوششیں اور اس کی طرف سے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسے جہاز ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر ہم پانی کا ذخیرہ لے جا کر جائیں اور وہاں پر پانی کریں، قدرت کی طرف سے بارش آ جائے تو یہ آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو بھروسہ ہم قدرت پر ہی کر سکتے ہیں، ظاہر انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ انسانوں کے بس میں جو کچھ ہے کیا ہم وہ کر پائے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں اس طرح کا چیزوں کو سیریس لینے کا رواج موجود ہے؟ کیا ہم اس طرح چیزوں کو لے سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ باقاعدہ جہاز اڑیں اور پانی کے ٹینکر لے کر وہاں سے پانی کا جا کر باقاعدہ ایک بارش کا منظر بنا دیں اور اس آگ کو بجھا دیں جو لگی ہوئی ہے؟ اور وہ آگ جو ہے صرف پہاڑوں پر درختوں میں نہیں لگی ہوئی ہے، وہ آگ لوگوں کے دلوں میں لگی ہوئی ہے، وہ ان کے روزگار کو لگی ہوئی ہے، ان کے شام کے کھانے کو لگی ہوئی ہے، ان کے بچوں کے دودھ کو لگی ہوئی ہے، ان کے جو بھی ذریعہ روزگار ہے اس کو لگی ہوئی ہے۔ اور وہ مویشی پالتے ہیں یا اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو مویشیوں کے لیے چراگاہیں بھی وہیں موجود ہو سکتی ہیں جہاں پر اس طرح کی ہریالی ہوگی، تو اس کا بھی امکان جو ہے وہ معدوم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے، تو جو بھی ادارے جہاں بھی جس طرح بھی صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، مختلف وزارتیں، مختلف محکمے، ہمارے آرم فورسز اور ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں، FC کا ادارہ ہے، یہ سب ظاہر ہے بہت سی چیزیں اور ایسی بھی کرتے ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، جس طرح سے گرفتاریاں ہوتی ہیں، لوگ گمشدگیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ کام کریں تو لگے نہ جناب یہ ایک ذمہ داری ہے جو کی جا رہی ہے، اور آگ پر قابو پانے کی جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کوششیں کامیاب ہوں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کامیاب کوشش ہوئی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ یہ وفاق کی طرف سے ہو، یہ صوبے کی طرف سے ہو، یہ ہمارے اداروں کی طرف سے، اور وہ اس آگ پر قابو پائے۔ اور جب 1/3 یعنی کہ اگر جتنا بڑا ذخیرہ ہے اس میں سے 1/3 تو جل چکا ہے اور باقی 2/3 باقی ہے، اگر یہ 10-11 دنوں میں یہ جل چکا ہے، اللہ نہ کرے اگر یہ آگ اور بڑھتی ہے تو پھر باقی بچے گا کیا؟ اس کے بعد تو لوگوں کا یہاں اس خطے میں آباد رہنا اور زندگی کو تلاش کرنا اور زندگی کے لیے کوئی سہارے تلاش کرنا تو لوگوں کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ آئیے اس ناممکن کو ممکن بنائیں، آپ پانی لے کر چلیں، آپ یہاں پر بارش برسائیں، دنیا آگے بڑھ چکی ہے، آپ جہازوں سے بارش برسا سکتے ہیں۔ ایران کا ایک جہاز اگر 12 چکر لگائے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید آپ پر قابو پا جا سکے، تو آپ کے پاس بھی جہاز ہوں گے، مہربانی کر کے جہاز لے جائیں اور وہاں ایک مصنوعی بارش کا سماں باندھ دیں، اس آگ کو بجھائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں لگی ہوئی آگ بجھ سکے اور لوگوں کے روزگار کو لگی ہوئی آگ بجھ سکے اور اس آگ پر قابو پایا جا سکے۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، آپ خدمت میں۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔